اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے، جب تک مسلمان اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو از اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش کی نصیحت کو تو قبول کر لے، اے عورت، ایک درویش کی نصیحت کو تو قبول کر لے، اگر یہ ساری دنیا بھی فنا ہو جائے تو تو فنا نہیں ہوگی۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ بطول بن جا، وہ نصیحت یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی طرح بن جا اور دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، کہ تیری گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد پرورش پا سکے۔ آج بھی اگر ہمیں ضرورت ہے تو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ہم بڑھتے ہیں عظیم الشان خطاب کی طرف۔ میں ادب سے ملتمس ہوں، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی آج ایک عظیم الشان عنوان پر گفتگو فرمانے والے ہیں۔ نسوانی تقدسات مذاہب عالم کی روشنی میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ حاضرین اور ناظرین، آج کی اس خوبصورت محفل میں قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت پر گفتگو سے پہلے اپنے ملک کے ایک نامور مفکر کا قول سناؤں گا۔ حکیم سعید ایک جگہ لکھتے ہیں کہ
کوئی سوسائٹی اور معاشرہ تین چیزوں کے بغیر حسن المآب نہیں بن سکتا: تعلیمات رسالت، محبت اور عورت۔ اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ انہی تین چیزوں سے ادارے مستحکم ہوتے ہیں اور خاندان بنتے ہیں اور نسلیں پرورش پاتی ہیں۔ جہاں یہ تصورات حضور ہوں وہاں معاشرہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ محبت تو ایسی چیز ہے، اللہ سے ہو جائے تو ولایت بن جاتی ہے، محبت جن سے ہو جائے تو ہلاکت بن جاتی ہے، اور محبت اصولوں سے ہو جائے تو امامت بن جاتی ہے، اور محبت انتہا کو چھو لے تو شہادت بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیا جو پڑھی ہے، اس میں مخاطب کیا گیا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ یہ قرآن کی حکمت ہے کہ اس میں سورہ کوثر بھی ہے اور اس میں سورہ لہب بھی ہے، دونوں صورتیں آگے پیچھے ہیں۔ کوثر والے کوثر ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ بخت کی بات ہے۔ جو کوثر والے ہیں وہ کوثر ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جو بدقسمت ہیں وہ گلابوں کی شاخوں سے بھی کانٹے ڈھونڈ لیتے ہیں، پھولوں کی پتیاں ان کا بخت نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کبھی مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کبھی یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ انسانیت کا درجہ بھی بہت بلند ہوتا ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ سڑکوں پر نہیں ملتی، نہ کھلی شاہراہوں پر ملتی ہے، نہ انسانی ہجوموں میں ملتی ہے، نہ موب میں ملتی ہے، نہ ماس میں ملتی ہے۔ انسانیت بھی کسی کی نظر سے ملتی ہے۔ انسانیت کسی کی نظر سے ملتی ہے۔ یہاں ایک تیسرا انداز تخاطب ہے آدم کے بیٹوں، دھیان چاہو، یہاں کوئی قوم، کوئی ملت، کسی جغرافیے سے متعلق یا حدود اور قیود میں محصور لوگوں کو نہیں مخاطب کیا گیا ہے،
یہاں آدم کے بیٹوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ آیت کے آگے ایک احساس قرآن نے بیدار کیا۔ وہ احساس کیا ہے؟ ایک ضروری بات ذہن میں رکھیں کہ باپ کو یاد رکھنا اور ماں کو یاد رکھنا یہ فطرت ہے۔ باپ کے دوستوں کو یاد رکھنا اور دشمنوں کو یاد رکھنا یہ بھی فطرت ہے۔ ماں کی سہیلیوں کو یاد رکھنا یہ بھی فطرت ہے، اور ماں کی نفرتوں کی آماج گاہوں کو بھی یاد رکھنا یہ فطرت ہے۔ رب کریم نے فطرت بیدار کی ہے کہ اگر کسی عام آدمی کو باپ کی گالی دی جائے یا ماں کی تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اگر شمع برابر بھی غیرت ہو تو وہ بندہ بھڑک جاتا ہے کہ میرے باپ کو برا کہا، میری ماں کو برا کہا۔ یہاں رب کریم نے آدم کے بیٹے کہہ کے آگے جو مسئلہ بیان کیا دوسری آیت میں کہ تم یاد نہیں رکھتے کہ اس شیطان نے دشمنی کی اور تمہارے باپ اور ماں کے کپڑے اتروا دیے۔ اصل میں آدم کے بیٹے کہہ کے ان میں غیرت پیدا کرنی تھی کہ جو کپڑے اتارنے کی تحریص دلاتا ہے وہ دراصل شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس کا رحمان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ برہنگی اور ننگا پن اور تھرکتے جسموں سے حیا کا پردہ اتارنا۔ سنیے، رب کریم نے کہا کہ اگر آدم کے غیرت مند بیٹے ہو تو سوال مذہب کا نہیں ہے، سوال فطرت کا ہے۔ سوال مذہب کا نہیں ہے، سوال فطرت کا ہے۔ جو لوگ پرچم آزادی اٹھا کر پلوں کے نیچے داخل ہونے کا درس دیں، ان میں اور ہاتھیوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور حیوانات میں کیا فرق ہے؟ قرآن حکیم سنیے، رب کریم نے کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اچھا، تین چیزیں ہیں علامہ ماتوریدی صاحب کہ جن کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسمان سے اتری ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے۔ لوہے میں جو منفتیں ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے، نفع ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تم نے نہیں رکھا، ہم نے رکھا ہے۔ آگے کہا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، ہم نے تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے ہیں۔ 8 جوڑے اتارے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ان کے نر اور مادائیں ملا کر
اونٹ شامل کر لیں. توجہ کا تعلیم. رب کریم نے ان کو کیوں اتارا؟ ایک زمانے میں جرمنی کا سربراہ ایک کارخانے کو وزٹ کرنے لگا، تو وہ جو ہی اندر گیا تو بھیڑوں کے بال کترے جا رہے تھے. تو وہ گزر گیا، اندر سے ہو کے باہر نکلا تو 1.5 یا 2 گھنٹے میں تو اس کو کپڑا گفٹ دیا گیا اور کہا کہ یہ خوبصورت کپڑا انہی بھیڑوں کے بالوں سے بنایا گیا ہے. کبھی سوچا؟ اس نے تاریخی لفظ کہے. اس نے کہا کہ کارخانے تو ہم نے بنا لیے، لیکن نظام فطرت اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے کائنات بنائی ہے. جس نے کائنات بنائی ہے اس کے ہاتھ میں ہے. رب کریم نے کہا کہ بال بکریوں کے اس لیے اتارے ہیں کہ تم ننگے نہ ہو، تم لباس بناؤ، تم کپڑے پہنو، تم خطوط جسم کی نمائش نہ کرو، تم اپنے وجود میں حیا کی آبشاریں گراؤ، تم اپنے وجود میں حیا کے جھرنے پھوٹنے کا اہتمام کرو. اور قسم اللہ کی، پانی چشموں سے ملتا ہے اور حیا مصطفیٰ کی نظر سے ملتی ہے. یہاں تیسری چیز فرمائی، یہ تیسری چیز ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. دیکھو، جلوس تو ہم بعد میں نکالتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو ماں سب سے پہلے لوگوں سے آنکھیں بچا کے 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے اس کے نکر بنا کر کے اپنے چھوٹے سے بچے کو وہ پہناتی ہے، تاکہ میرے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور اس کی شرمگاہ کھل نہ جائے. جناب، اس کا مطلب ہے کہ ماں مقدس رشتہ ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ننگا ہونا انسانیت کی توہین ہے اور لباس پہننا فطرت پر لبیک کہنا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یہ ڈھانپتا ہے تمہارے جسم کے ان مقامات کو جن کا ننگا ہونا باعث شرم ہوتا ہے. میرا ٹی وی کا خطاب ہے نا، اس لیے مجھے الفاظ میں ندرت اور الفاظ میں نزاکت دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آج پوری دنیا کو دیکھو، وہ 2 انچ کی پٹی ضرور پہنتے ہیں. ان سے پوچھو سارے ننگے ہو گئے تم تو 2 انچ کی پٹی باندھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں ہم مر گئے ہیں، فطرت نہیں مری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومینٹی ہے، جو انسانیت ہے اور جو آدمیت ہے، جہاں یہ سلامت ہو وہاں حیا سلامت ہے، وہاں پردہ سلامت ہے، وہاں لباس سلامت ہے. آئیے تھوڑا آگے بڑھوں. سوآتکم وریشا، وریشا، یہ ریش ہمارے تراجم نگاروں نے صرف اس کا معنی کیا ہے پرندوں کے پر، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے، یہ رش سے بنا ہے. کہتے ہیں کہ راشا فلان قابل فلان، اس کا مادہ یہ ہوگا. اور راشا نہیں سمجھے تو سمجھا دیتا ہوں، بارش. یہ بارش کا لفظ ہم
استعمال کرتے ہیں تو بارش کا مطلب کیا ہے کہ ایک دم جھٹکے سے بیساتے سما کوئی پلٹے اور گھنگور گٹھاؤں سے پانی نچڑے اور کہیں چشمہ بن جائے، کہیں جھرنا، اور کہیں باریک بارش زمین میں کھب جائے اور وہاں سے فصل پیدا ہو جائے، وہ ہوتا ہے رش کا مفہوم۔ رب کریم نے کہا ریشا، ہم نے حیا اور لباس کو بارش کی طرح بنایا ہے، جس وقت یہ جسم پر آتا ہے تو اندر سے صلاحیتوں کی آبشاریں گرتی ہیں، اور انسان اہلیت، شخصیت بکھرتی نہیں، پرسنالٹی بکھرتی نہیں، اور جہاں بے حیائی ہے وہاں پر شخصیات بکھری ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہم کیا کہے جا رہے ہیں۔ جہاں شخصیت سلامت ہے، الخمس والناس تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس سے پوچھو تم بھولتے نہیں ہو؟ کہا میں نہیں پڑھتا، کرنٹ مدینے سے آتا ہے۔ اس وقت حضور کی نظر ہو، اچھا معاف کریے، انگریز لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈریس انڈیکیٹ دا پرسنالٹی، کہ انسان کا لباس اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کی جاسوسی دونوں کرتے ہیں۔ کہ اگر بندے کا دیکھو لباس ٹھیک نہیں ہے تو سمجھو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس وقت دیکھو کہ ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ جب کسی محفل میں جاؤ تو لباس اچھا پہن کے جاؤ اور جوتا اچھا پہن کے جاؤ، تمہارا چہرہ ٹھیک ہونا چاہیے، تمہارا لباس ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کسی کے پاس تم جاتے ہو تو پہلے چہرہ دیکھتا ہے، پھر کپڑے دیکھتا ہے، پھر جوتا دیکھتا ہے۔ جوتا اگر بڑے بڑے کھیڑے نظر آئیں تو مجھے معاف کرنا، شخصیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جناب میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو چہرہ ہے۔ جب ابو ہریرہ کو کہا کہ جا کہہ دے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنتی ہے، انہوں نے کہا حضور سند کیا ہے؟ کہا میرے نالین لے جا، جوتا لے جا، یہ سند ہے، یہ سند ہے۔ معاف کریے، جن کے جوتے ایمان کی سند ہوں ان کے چہرے کیا دیتے ہوں گے؟ تم سمجھے نہیں کہ حضور نے کیوں کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ میں نے کہا لباس کا ہمیشہ خیال رکھو، جوتے کیسے پہنتے ہیں اس کا خیال رکھو، سر پر ٹوپی کیسے پہنتے ہیں اس کا خیال رکھو۔ میرے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہذب طریقے سے، علامہ صاحب اور فاضل حضرات تو دنیا علم کا مایہ ناز نام ہے شیخ الحدیث نور احمد صاحب، بے شک میرے شاگرد ہوں، لیکن عالم تو بڑے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کہ حضور نے ہمیشہ گرمیوں میں بھی جبہ پہن کے نماز پڑھائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تو وہ جبہ پہنتے تھے، گرمیوں میں بھی جبہ پہنتے تھے۔ تو معاف کریے، کتنا خیال ہے کہ امام نماز میں جائے تو اس کی شلوار وغیرہ کہیں جسم سے چمٹ جائے تو پچھلے دیکھنے والے اس کو ننگا سمجھنے لگ جائیں۔ میرے حضور نے کہا جبہ پہنو تاکہ حیا کی انتہا کو ہم چھو لیں۔ اور نظام حیا کی جو انتہا ہے، اب آپ ذہن میں لائیں کہ وہ امام کتنا برا لگتا ہے جس کے کپڑے اس کے وجود سے چمٹ جائیں۔ تو یاد رکھیے میرے سرکار کی سنت، اسی لیے اللہ نے پاک نے فرمایا کہ
لباس میں نے تمہیں زمین سے نہیں دیا، میں نے عرش معلیٰ سے تمہیں دیا ہے، تم اس کی قدر کرو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اچھا، بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہیں یہاں، ایک خوش طبی کرنے لگا ہوں۔ داغ دلوی نے ایک جگہ کہا تھا کہ احمد پاک کی خاطر، احمد پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور، احمد پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی آتا بزبان اردو، وگرنہ قرآن بھی آتا بزبان اردو۔ جناب، میں نے خاص مقصد کی خاطر یہ شعر پڑھا ہے کہ زبان کی بندشیں دراصل حقائق کے دروازے اور دریچے کھولتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ اسلام نے کتنی عزت دی مؤنث کو۔ اردو کا وہ ادیب لکھتا ہے، عجیب معاملہ یہ ہے کہ رسول مذکر ہے لیکن رسالت مؤنث ہے۔ خدا جو ہے اس کے لیے صیغے مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، وہ مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے، لیکن خدائی مؤنث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام مذکر ہے، امامت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ وہ کہتا ہے بڑھاپا مذکر ہے، جوانی جو ہے وہ مؤنث ہے، اور دل جو ہے وہ مذکر ہے اور جان مؤنث ہے، علم مذکر ہے اور عقل جو ہے وہ مؤنث ہے، جوتا مذکر ہے اور ٹوپی مؤنث ہے، اور غم مذکر ہے، خوشی مؤنث ہے، اور علم مذکر ہے، فوج مؤنث ہے۔ کہتے ہیں یہ عزتیں جو عورت کو دی گئی ہیں، جس وقت یہ صوفیاء لوگ بھی نا، شعراء بیٹھے ہیں، جس وقت وہ کہتے ہیں کہ عمل کریں جلدی جلدی، تو وہ کہتے ہیں لوئی لوئی پرلے کڑیے پانڈا، لوئی لوئی پرلے کڑیے پانڈا، یہ تو پانڈا پڑھنا۔ ہاں، تو یہ جو مؤنث کے صیغے ہیں، یہ دراصل آہستہ آہستہ ہولے ہولے، بی بی جی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، سڑکوں پر گھومتی بی بی جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے علم ہی نہیں ہے کہ اسلام اور مذاہب کس قدر عزت دیتے ہیں عورت کو۔ اللہ اکبر۔ میں نے خود ہی سورہ نساء کی تفسیر میں اللہ نے یہ جملے جاری کر دیے کہ حیرتیں ساری گٹھی ہوئیں اور پایا عرش خدا پکڑ لیا، اور پایا عرش خدا پکڑ کے کہا مولا تو نے کسی مذہب میں کوئی سورت عورت نام کی اتاری نہیں ہے، محمد کے قرآن میں تو سورہ نساء ہے، سورہ نساء ہے، سورہ رجال یہ نہیں ہے، سورہ نساء ہے۔ دراصل یہ اعلان تھا کہ عورتوں جتنی عزت تمہیں مصطفیٰ دیتے ہیں کوئی اور نہیں دیتا ہے۔ رسالت مآب علیہ تحیت و ثناء۔ اگر خوگر خمد مجھ سے سراپا احتجاج نہ ہو جائے اور مجھے کوسے نہ، تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جب حضور غار حرا سے آیتیں لے کے آئے تھے تو پہلا مشورہ، وہاں دوست بھی موجود تھے، وہاں بڑے بڑے مرد موجود تھے، لیکن حضور نے مشورہ ان سے نہیں کیا، کہا خدیجۃ الکبریٰ تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ حریم تاریخ میں یہ مشاورت کی عزت اور تکریم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کو دی،
زمانے بر کی عورتوں گنگی اندھی اور بہری نہ بنو، وہ دیکھو مدینے والا تمہیں کہہ رہا ہے مجھے دیکھو۔ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی آواز پر لبیک کہو، لبیک۔ اللہ اکبر۔ سن سکیں تو سنیں۔ جب مبالہ ہوا تو وہ لوگ بن ٹھن کے آئے، بڑے جبے گون پہن کے ریشمی، انگوٹھیاں 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے سارے آئے، تو حضور نے منہ پھیر لیا اور کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ نگاہ محمد تم پر پڑے۔ حضور نے تو نظر پھیر لی۔ وہ سارے مغالطہ کھا کے حضرت عثمان کے پاس گئے۔ مغالطہ یہ کھایا کہ بنو امیہ ہمیشہ الجھے رہتے ہیں، تو حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہماری مدد کر دیں۔ ان کے پاس جا کے کہا عثمان یہ حضور تو دیکھتے ہی نہیں، کوئی لفٹ ہی نہیں ہو رہی، کوئی آپ کو بندوبست کریں۔ حضرت عثمان نے برجستہ کہا یہ کام میرا نہیں ہے، علی کے پاس چلے جاؤ، یہ میرا کام نہیں ہے، علی کے پاس جاؤ، یہ تمہارا وہ کام وہ کریں گے۔ جب مولا علی کے پاس گئے تو آپ نے فوراً مخاطب کر کے کہا کہ حضور جو ہے نا وہ حق کے ساتھ چلتے ہیں، حضور کے جو نوکر ہیں وہ بھی حق کے ساتھ چلتے ہیں، حضور کے جو غلام ہیں وہ حق کے مخالف نہیں ہوتے، حضور کے جو نوکر ہیں وہ حق کے غلاموں اور حق کا پرچم رکھنے والوں کے مخالف نہیں ہوتے۔ یار بریکٹ کھول دوں، حضور کے نوکر علی کے مخالف نہیں ہو، وہ حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ واپس آؤ۔ مولا علی نے کہا ریشم کے جبے اتارو اور انسان دے پتروں والا کپڑے پاؤ، اچھا لباس پہنو، انگوٹھیاں شنگوٹھیاں اٹھاؤ، نہاؤ تو ذرا ستھرے نظر آؤ۔ جس وقت علی نے ان کو مشورہ دیا نا تو وہ جبے شبے اتار کے تو کہا کہ اگر حضور پھر بھی نہ دیکھیں تو علی نے کہا کہ حضور کو کہہ دینا یہ سارا اہتمام علی نے کروایا ہے، پھر دیکھو حضور دیکھیں گے۔ جناب وہ سارے جبے شبے اتار کے کہا حیک اللہ، وہ سلام یہی کرتے تھے نا، السلام علیکم، انہوں نے کہا حیک اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آیا نو بیٹھو، اب تمہاری بات سنی جائے گی، اب تمہاری طرف توجہ دی جائے گی۔ میرے عظیم ناظرین اور سامعین، قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ریشہ لباس اتارا، اور یہ ریشہ کا ایک معنی بتایا۔ اب دوسرا، یہ جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے، گھوڑے پر ہندکو اور پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں جھل، جس وقت اس پر زین ڈالتے ہیں تو وہ ریشم کا کپڑا یا خوبصورت کپڑا جو کہ اس زین کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا دم کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یار میں اچھا لفظ استعمال کرتا ہوں، دم کی طرف وہ کپڑا چلا جاتا ہے، وہ بالکل پیچھے کر کے نہیں ڈالتے، دم کی طرف ڈالتے ہیں، اس لیے کہ بدوؤں اور حدی خانوں اور اونٹ چرانے والوں کو بھی پتہ ہے جو شرم کی جگہ ہیں وہ ڈھانپی جاتی ہیں، تو وہ کپڑا جناب ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ وہ انسانیت اور آدمیت سے قریب لوگ جو حیوانوں کو بھی ننگا نہ ہونے دیں، ان پر بھی کپڑا ڈالیں کہ اگر بدمزگی کی بات سننی ہو تو کبھی ٹانگے پر بیٹھ جائیں، تو جو یکے پر بیٹھ جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے جناب۔ جو اچھا یکا بان ہوتا ہے وہ اس پر چادر ڈالتا ہے تاکہ سواری کو نظر نہ آئے، مقام شرم نظر نہ آئے،
جناب یہاں تو حیوان بھی لباس پہنتے ہیں، مدینے والے نے جو معاشرہ دیا ان کے حیا کا عالم کیا ہوگا؟ یا بنی آدم، پوری دنیا میں میری بات سن رہے ہیں، مذاق اڑایا گیا، لوفر لوگوں نے، آوارہ گرد اور آوارہ مزاج لوگوں نے کہا کہ لڑکی 9 سال کی ہو اور بندہ 50 سال کا ہو تو معاف کرنا 50 سال کے حضور تھے اور 9 سال کی لڑکی عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں علم ہی نہیں کہ شارحین نے لکھا کہ یہ لفظ 19 تھا، اشر اصل میں تسخیف ہو گئی اور صرف 9 بچ گیا اور بات مشہور ہو گئی کہ عائشہ کی عمر 9 سال کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حضور کے حرم میں آئیں تو وہ 19 سال کی تھیں، وہ 19 سال کی تھیں۔ اگر تاریخ حقیقت تمہارے سامنے نہیں ہے تو تم گہری غاروں میں کیوں قدم رکھتے ہو؟ تم گہری غاروں میں کیوں قدم رکھتے ہو؟ اور ویسے دوسری بات یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری مرضی میرا بدن۔ یاد رکھو یہاں تو فرشتے بھی آ کے کہتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل بھی کہتے ہیں ہمارے بدنوں پر تیری مرضی چلتی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں بدن اللہ نے دیے ہیں، مرضی محمد رسول اللہ کی چلتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی چلتی ہے۔ ایمان تو یہی ہے، اسلام تو یہی ہے، کتاب حیات کا درس حقیقت تو یہی ہے۔ نہ دیکھو ادھر ادھر، کسی عورت کی طرف نہ دیکھو۔ میں تمہیں عورت بتاتا ہوں عورت کیسی ہوتی ہے۔ تم دائیں بائیں کیوں دیکھنے لگے ہو؟ میں تمہیں خاتون بتانے لگا ہوں۔ خاتون تو وہ تھی کہ جب حضور مدینہ سے سفر میں جائیں تو سب سے آخر میں جو چہرہ دیکھیں وہ فاطمہ بطول زہرا کا تھا، اور جب باہر سے آئیں تو جو پہلا چہرہ دیکھیں وہ سیدہ زہرا کا تھا۔ لیکن تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلی دیا۔ انور مسعود صاحب نے کہا کہ انسان اپنے قد کاٹ سے آگے نہیں جاتا۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ مقام زہرا کیا ہے؟ یہ تو صدیق سے پوچھیں، یہ تو فاروق سے پوچھیں، یہ تو عثمان سے پوچھیں، یہ تو علی سے پوچھیں کہ مقام زہرا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی جناب میرے حضور پاک نے، میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی چادر سب پر ڈالی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت یہی بات تو ہوئی تھی کہ ان کے دشمنوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو ننگا کر کے تم ان کے سامنے پیش کرو، ان کے جذبات میں ایجان پیدا ہوگا اور ان کو دشمنی بھول جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ امامے بڑے اسی لیے ہمیں حضور نے پہنائے ہیں کہ ننگی عورت آ جائے تو اسے چادر پہناتے چلے جاؤ، اس کے سر پر دوپٹہ دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ۔ کشمکش کی تاریخ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہودیوں کا مذہب ہے، یہودیوں کے مذہب میں تو یہودیت جو ہے وہ باپ کی طرف سے نہیں منتقل ہوتی، ماں کی طرف سے منتقل ہوتی۔ جوڈازم میں وہ عورت کو اتنا تقدس دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اقدار
اور مذہب یہ منتقل ہوں گے ماں کی طرف سے. اور ہندوؤں کے مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ عورت گاڈس، وہ دیوی ہوتی ہے، وہ دیوی، اس کو اتنی عزت دیتے ہیں. معاف کیجئے، ٹاؤ مذہب کے اندر عورت کائنات کی ماں ہوتی ہے. معاف کریے، کرسچنز کے ہاں افکار تھوڑے مجھے بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یاد رکھیے، عورت کسی اشتہار کی متاع نہیں ہے کہ عورت کی تصویر دیکھ کے تم اپنا مال بیچو اور اپنی تجارت کرو. عورت تو وہ مقدس ہستی ہے کہ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. اور کبھی وہ خدیجہ نظر آتی ہے، کبھی فاطمہ نظر آتی ہے، کبھی عائشہ نظر آتی ہے، کبھی حفصہ نظر آتی ہے. تم نے تقدسات دیکھے ہی نہیں. آؤ میں دعوت دیتا ہوں، مدینے چلے جاؤ. جس شہر کی مٹی بھی خوشبو ہے، اس شہر کی عورت کتنی مقدس ہوگی. جناب، میں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، جس کو پوتڑا آپ کہتے ہیں، پوتڑے پہنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر شرم کی عادات وہ مٹ نہ جائیں. مجھے ایک بہت بڑے ادیب، کسی وجہ سے میں اس کا نام نہیں لے رہا، وہ گیا تو بڑی آزادی پر تقریر کر رہا تھا، اور کو آزاد ہونا چاہیے. یہ مولانا حضرات کیا کہتے ہیں، یہ بڑے دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کو تہذیب اور تمدن کا پتہ ہی نہیں، اور آزادی ہونی چاہیے. 5-10 شیر پڑے، گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی اپنی بچی پلنگ پر ننگی پڑی تھی. تو اس نے کہا، نکی دی مائیں، اس نے کچھ پہنا نا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ شاعری کر کے آئے ہیں آزادی کی، اپنی بچی دیکھی ہے تو تمہیں پردہ یاد آ گیا ہے، اپنی بچی دیکھی ہے تو تمہیں پوتڑے پہنانا یاد آ گئے ہیں، اپنی بچی نظر آئی ہے تو تمہیں لباس نظر آ گیا ہے. یاد رکھو، یہ صرف مصطفیٰ ہیں جو اپنی بیٹی کو بھی وہی مقام دیتے ہیں جو تمہاری بیٹیوں کو دیتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی تو کیا بات ہے، مسلمان تو مر جائے بندہ، اس کو بھی 2 سونی چادروں میں 5 یا 3 اس کو کفن دیتے ہیں. اس کو تہذیب نو پوچھتی ہے کہ اس کو کفن کیوں دیتے ہیں، اس کو کفن کیوں دیتے ہیں، یہ تو مر گیا ہے، اس کو اٹھا کر قبر میں پھینکو. تو مصطفیٰ کا تمدن بولتا ہے، جس کو تم مر جانا کہتے ہو وہ مرنا نہیں ہے، وہ جینا ہے. اس کو تو ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کے سامنے پیش ہو تو مقدس لباس میں وہ خوشبو کے ساتھ پیش ہو. عالی وقار سامعین، ناظرین، آگے کا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا جو لباس ہے وہ خیر ہے. اب منٹ تھوڑے، باتیں زیادہ. تو آپ نے کبھی شادی میں دیکھا ہے کہ ایک دولہا ہوتا ہے، لاڑا، ایک اس کے ساتھ شہبالہ بنا دیتے ہیں، اس کا دوست، اس کو وہی لباس پہناتے ہیں جو لاڑے نے پہنا ہو، کلہ اس کا وہی، کپڑے اس کے وہی، جبہ اس کا وہی. تو وہ ساتھ لاڑے کے پھرتا ہے وہ لباس پہن کے. میں سمجھتا ہوں ہو نہ ہو یہ لباس و تقوی خیر کی تشریح ہو. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ جیسے دولہے کے ساتھ شہبالہ لاڑا ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارے اندر اور ہمارے اندر ہمارا بھی ایک شہبالہ ہے جو اندر چھپا ہوا ہے. اس کو بھی لباس کی ضرورت ہے، اس کو بھی پردے کی ضرورت ہے،
اس کو بھی حیا کی ضرورت ہے، اسے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اسے بھی لطافت کی ضرورت ہے، اسے بھی کرامت کی ضرورت ہے۔ رب کریم نے کہا لباس التقوی، سامنے لباس پہنو اور اندر والا جو شیبہ ہے اس کو تقوی پہنا دو، اس کو تقوی پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا جیسے لاڑے میں اور شہبالے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو مسلمان ہے حضور کا نوکر ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کے وجود چیختے رہتے ہیں اور چیخ چیخ کر ماتم کرتے رہتے ہیں کہ تم کمروں میں کچھ اور ہوتے ہو اور باہر کچھ اور ہوتے ہو، ان کا وجود ماتم بنا ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کا وجود میلاد مصطفیٰ بنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق میں آپ کو بتاؤں، میرے لفظوں پر غور کرو۔ جو گندگی کا کیڑا ہے وہ گندگی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو پھولوں والا کیڑا ہے وہ پھولوں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ ریفرینڈم تو ہو چکا ہے۔ جن کی مائیں فاطمہ فاطمہ کرتی ہیں، خدیجہ خدیجہ کرتی ہیں، رابعہ رابعہ کرتی ہیں، ان کے بچے بھی جو ہیں میرے سونے عظیم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نقشہ دیکھنا ہو تو آج 1 شعبان ہے۔ میں آپ کو بی بی زینب کی بات سنا دوں۔ ایک انگریز مؤلف لکھتا ہے، In my humble opinion, whenever Women's Day celebrated, we must pay high tribute to the daughter of the 4th Caliph of the Muslims, who demonstrated great courage and grace. لمبی بات کا معنی چھوٹا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے عورت کی غیرت، شہامت، شوکت، دبدبا دیکھنا ہو وہ یزید کے دربار میں زینب کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں جس کرج کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ اس نے قرآن سنایا اور یزید کو للکارا، یہ علی کی بیٹی ہی کر سکتی ہے، یہ علی کی بیٹی ہی کر سکتی ہے۔ یا میر انیس نے نقشہ کھینچا، یہ میرے آخری الفاظ ہیں آپ کے لیے۔ کہا کہ پہنچی یوں ہی ناکا کے قریب تختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیغمبر، فضہ تھی تھامے ہوئے گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو تھامے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ وہ سوسائٹی اور معاشرہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے دیا، بی بی پاک نے دیا، حسنین کریمین نے دیا، صحابہ نے دیا۔ آج اس کے احیاء کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو حضور کی سنت کے مطابق جینے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس زمین کو حضور کے نظام سے پاک کر دے، ہر طرف وہ نقوش جمیلہ نظر آئے جو حضور نے اپنے لائق غلاموں کے کردار میں پیدا کیے تھے۔ انشاءاللہ اگلے سوموار کو میرا عنوان ہوگا کہ ہیں بڑے تلخ بندہ مزدور کے اوقات، کہ مزدور آدمی کو حضور نے کتنی عزتیں دیں۔ انشاءاللہ مزدور اور عصر رسالت اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔